بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ گھوڑے کے گوشت کے بارے میں ائمہ کرام کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے، جبکہ امام جعفر صادق اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ گھوڑا حلال کیوں ہے۔ حضرت اسماء بن ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک گھوڑا نہر کیا اور اسے کھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر گدھے کے گوشت کھانے کی ممانعت کی تھی اور گھوڑوں کے گوشت کھانے کی اجازت دی تھی۔ بخاری 4219 کتاب غزوات کے بیان، ابی داؤد 3799 انہی حدیث کی بنا پر گھوڑے کا گوشت امام مالک، امام احمد، امام محمد حنفی، امام یوسف اور امام شافعی کے نزدیک حلال ہے۔ حضرت امام جعفر اور حضرت امام ابو حنیفہ نے گھوڑے کے گوشت کو کیوں مکروہ تحریمی قرار دیا ہے؟ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو اور وہ باعث زینت بھی ہیں، اور بھی ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں۔ اللہ ایک اور جگہ اپنی ایک اور نعمت بیان فرما رہا ہے کہ زینت کے لیے اور سواری کے لیے اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں۔ بڑا مقصد ان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا ہی فائدہ ہے۔ انہیں اور چوپایوں پر فضیلت دی اور علیحدہ ذکر کیا۔ اس وجہ سے بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں تو کھاتے ہو، بس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور، اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا کہ ان پر تم سواری کرتے ہو، بس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ امام احمد بن حنبل مسند احمد میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں میرے والد حارث مکہ مکرمہ میں کسی عہدے پر فائز تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مکہ تشریف لائے تو میں نے ان کا استقبال قدید نامی جگہ پر کیا۔ قریبی شکاریوں نے ایک گھوڑا شکار کیا اور ہم نے اس کو پانی اور نمک میں پکایا۔ گھوڑے کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر کے اس کا سرید تیار کیا۔ اس کے بعد ہم نے وہ کھانا خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش کیا۔ ساتھیوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا پکایا گیا ہے تو انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہ تو ہم نے اس کو شکار کیا اور نہ ہی شکار کرنے کا حکم دیا تھا، ایک غیر محرم جماعت نے اسے شکار کیا اور پکا کر ہمارے سامنے گوشت پیش کیا ہے، تو اب اس کو کھانے میں کیا حرج ہے؟ کون اس کو ناجائز کہتا ہے؟ وہاں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لے دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک قاصد بھیج کر انہیں بلاوا بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے علی، نہ تو میں نے اس گھوڑے کو شکار کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی اس کا گوشت پکانے کا، یہ سب ایک نامحرم جماعت نے کیا ہے، تو اب ہمارے کھانے میں کیا مسئلہ ہے؟ حضرت علی فوراً کہنے لگے کہ میں ہر اس شخص کو کھڑا ہونے کا حکم دیتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنگلی گدھے کے پائے پکا کر لائے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم محرم ہیں، اسے غیر محرم کو کھلا دو۔ اس پر 12 صحابہ کھڑے ہو گئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ یہی بات پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شتر مرغ کے انڈوں کے بارے میں کی۔ گھوڑا فی نفسی حلال ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔
اسی وجہ سے ترکی میں گھوڑوں کا گوشت عام ہوٹلوں میں ملتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق کے نزدیک گھوڑے کے آلہ جہاد ہونے کی وجہ سے گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ آج کے دور میں بھی جنگ کے دوران اور سرحدوں کی حفاظت کے لیے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے مختلف اہم پوسٹوں تک پہنچنے میں گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر ملک کی قومی پریڈ میں فوج، پولیس کے گھڑ سوار دستے بھی پیش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے، اس لیے یہ اشکال بھی لازم نہیں آتا کہ گھوڑے اب آلہ جہاد نہیں رہے۔ لہٰذا گھوڑے کے گوشت کا حکم موجودہ زمانے میں بھی یہی ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہونے کے باوجود کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔